بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت غوث علی شاہ کے محلے میں ایک چمار کا لڑکا رہتا تھا۔ یہ لڑکا روزانہ کے ہی جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ نے پوچھا اس لڑکے سے کہ تم کہاں جاتے ہو؟ سارا دن کہاں غائب رہتے ہو اور سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں، ایک دن سب کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس میں رازداری کی کیا بات ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ چمار کے لڑکے نے کہا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ بات زیادہ دیر رازداری میں نہیں رہے گی اور سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو آپ کا راز ہے میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ آخر کار وہ چمار کا لڑکا کچھ دیر خاموش رہا اور ہار مان لی اور سارا واقعہ سنانے لگا اور کہا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں، اور یہ جو منتر میں کرتا ہوں میں دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کرتا ہوں۔ حضرت غوث علی نے جواب دیا، اچھا، جس روز تم یہ منتر سیکھ لو گے تو مجھے ضرور بتا دینا، میں بھی آپ کے منتر کا جو تم کرتے ہو، جو تم سیکھ رہے ہو، اس کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ گھر چلے گئے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر پہنچا اور وہ چمار کا لڑکا کہنے لگا کہ میں نے اپنا منتر پورا کر لیا ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلے آؤ۔ یہ سن کر حضرت غوث پاک اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ چل دیے اور اس کے ساتھ جہاں وہ جا رہا تھا اس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول بنائے اور ایک بکرے کو قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اپنا منتر پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ جب اس چمار کے لڑکے نے اپنا منتر پڑھ کر مکمل کیا تو بہت ہی خوش ہوا اور بولا کہ میاں جی، میں بھگوان کی کوشش کی وجہ سے کامیاب ہو چکا ہوں۔ غوث علی نے کہا کہ میں کس طرح یہ یقین کر لوں کہ تم کامیاب ہو چکے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا، جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو غوث پاک نے کہا کہ میں کیسے یقین کروں جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں؟ تو لڑکا کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنے منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔ لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا، کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کنکر کو درخت پر دے مارا۔ درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا درخت راکھ ہو چکا تھا۔ غوث پاک نے کہا، کیا تم کسی آدمی کو بھی راکھ کر سکتے ہو؟ اس چمار کے لڑکے نے کہا، کیوں نہیں، میں ہر ایک چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ غوث علی نے اس لڑکے کو کہا کہ تم مجھے راکھ کر کے دکھاؤ تو میں مانوں۔ لڑکے نے گھبرا کر کہا کہ اگر میں تم کو راکھ کر دوں گا، تجھ کو جلا دوں گا تو تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے سینہ تان کر کہا کہ تم یہ فکر مت کرو، تم اپنا کمال تو دکھاؤ۔ ویسے بھی میں راکھ بن جاؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بس تم اپنا کمال کر کے دکھاؤ۔ لڑکے کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میاں جی، آپ مجھے مزید غصہ نہ دلائیں، ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر چمار کے لڑکے کو طیش آ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس چمار کے لڑکے نے اٹھا وہاں سے اور پھر ایک کنکر زمین سے اٹھایا اور اس پہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ غوث پاک اس لڑکے پر، چمار کا جو لڑکا کنکر اٹھا کر زمین سے منتر پڑھ رہا تھا، اس پر نظر جمائے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب اس ہندو لڑکے نے منتر کو کمپلیٹ کر لیا، پورا کر لیا، تو اس کنکر کو غوث پاک کی طرف پھینکا۔ غوث پاک نے اپنے گرد آثار کھینچ لیا جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے۔ پھر غوث پاک کے دل میں آیا کہ آثار کھینچ کر بچے تو کیا بچے۔ آپ نے پھر اس لڑکے کو چیلنج کیا اور کہا کہ تم اپنا منتر دوبارہ پڑھو اور اس پتھر کو مجھے مارو۔ پہلے میں آثار میں قید تھا لیکن اب میں آزاد ہوں، آپ کے منتر کا مقابلہ کروں گا۔ اس لڑکے نے یہ بات سن کر غوث پاک کی پھر طیش میں آ گیا۔ اس نے زمین سے پھر پتھر کو اٹھایا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے اس پتھر کو غوث پاک کی طرف پھینکا، لیکن وہ کینکر بول کی طرح غوث پاک
کو نہ لگا، بول کی طرح اچھل کر اس چمار کے لڑکے پر جو منتر جس نے پڑھا تھا اس پتھر پر وہ اس کی طرف آ لگا اور وہ لڑکا زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ غوث پاک نے یہ سارا ماجرا جب دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں وہ اس کے باپ چمار کے پاس پہنچے اور اس کو سارا واقعہ جو وہاں ہوا تھا وہ اس کو بتایا۔ چمار نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو بھاگتا بھاگتا وہ اب وہاں پہنچا جہاں اس کا لڑکا بے ہوش اوندے منہ نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ چمار نے اپنے لڑکے کو اٹھایا اور سیدھا غوث پاک کے نانا کی طرف چل دیا اور ادھر آ کر غوث پاک کی شکایت لگائی۔ غوث پاک کے نانا نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو فوراً غوث پاک کو طلب کر لیا، اس کو اپنے پاس بلا لیا اور غوث پاک کے نانا نے غوث پاک سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو غوث پاک نے جواب دیا، نانا جان جو آپ نے سنا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے، بالکل صحیح سنا ہے۔ یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت، اپنا جو منتر اس نے کمپلیٹ کیا ہے وہ مجھ پر آزما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ہر چیز کو راکھ کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اپنی قوت کو آزمانے لگا۔ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ یہ سن کر غوث پاک کے نانا بولے، تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کے نانا نے سورۃ مزمل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سورۃ مزمل کو پڑھتے جاتے اس جادوگر ہندو لڑکے کو دم کرتے جاتے اور اسی طرح کچھ دن سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کے نانا سورۃ مزمل کا ورد کرتے رہتے اور سورۃ مزمل کی تلاوت کرتے اور اس چمار کے بیٹے کو دم کرتے۔ اسی طرح وہ ٹھیک ہو گیا۔ چمار کا بیٹا جو کہ بالکل اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے، کتنی برکت ہے۔ اسی طرح جب وہ چمار کا لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور پھر اس کے نانا آپ کے نانا کو کہنے لگا کہ واقعی آپ کے دین میں بڑی برکت ہے، طاقت ہے، میرا جادو اس کے آگے زیرو ہے، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ چمار نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تیری ابھی عمر نہیں یہ کام کرنے کی، تو اپنی پڑھائی پہ توجہ دے، الٹے سیدھے کاموں میں نہ پڑ، آئندہ مجھے دوبارہ ایسے کام کی شکایت نہ ملے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی مسئلہ مسائل آ پڑے، پریشانی نے گھیرا ہو تو اللہ پاک کا ذکر کر لیا کرے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا کرے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ دیکھ سکے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔